نہایت قابل صد احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی میرا بندہ ناکام ہو جائے اور وہ جہنم کا ایندھن بن جائے، بلکہ اللہ جل شانہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ رحمت حق بہانہ میں جویت، اللہ رب العزت بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کون کب میرا بندہ میری طرف آئے اور میں اس کو معاف کر دوں، اور کس طریقے سے؟ کبھی شب برات آ گئی، کبھی رمضان المبارک آ گیا، کبھی لیلۃ القدر آ گئی، کبھی کوئی اور دن آ گیا کہ کبھی نہ کبھی میرا بندہ میری طرف آئے اور میں اپنے بندے کو معاف کر دوں۔ آج کیونکہ 10 شعبان 1447 ہجری ہے اور شب برات عنقریب آنے والی ہے، شب برات کے متعلق روایات مختلف ہیں، اور اس میں اکابر علماء کے اقوال بھی مختلف ہیں۔ بعض نے اس رات کی فضیلت کو انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ روایات مختلف ہیں، اگرچہ سند کے اندر ذوق موجود ہو، لیکن جب بہت زیادہ ایسی روایات آ جائیں تو اس پر فضائل میں عمل کرنا جائز ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں تو بہت ساری روایتیں آئی ہیں، اور اس میں ایسی روایات آئی ہے کہ جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رات واقعی رات ہے۔ اس رات کو میں اور آپ شب برات کہتے ہیں یا لیلۃ البرات کہتے ہیں، لیکن احادیث مبارکہ میں اس رات کو لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا ہے کہ شعبان کی درمیانی رات، شعبان کی درمیانی رات، 15ویں رات، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات 1/4 رات گزرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ سر اٹھائیں اور آسمان کی طرف دیکھیں۔ تو میں نے اپنا سر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا تو جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے پائے، اور ہر دروازے پر ایک منادی ندا دے رہا تھا، ایک پکارنے والا پکار رہا تھا،
ایک دروازے پر ندا دینے والا آواز دے رہا تھا کہ مبارک ہو یا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس رات میں رکوع کریں۔ دوسرے دروازے والا فرشتہ کہہ رہا تھا کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس رات میں سجدے کریں یا سجدہ کریں۔ تیسرے دروازے والا فرشتہ کہہ رہا تھا کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس رات میں دعا کریں۔ چوتھے دروازے والا فرشتہ ندا دے رہا تھا کہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے کہ جو اس رات میں ذکر کریں۔ پانچویں دروازے والا فرشتہ یہ کہہ رہا تھا کہ تمام مسلمانوں کو خوشخبری۔ چھٹے دروازے والا فرشتہ کہہ رہا تھا کہ ہے تم میں سے جو کوئی استغفار کرے اور اس کا استغفار قبول کیا جائے۔ ساتویں دروازے والا فرشتہ یہ ندا دے رہا تھا کہ ہے تم میں سے کوئی آج جو سوال کرے اور اس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ آٹھویں دروازے والا فرشتہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہے تم میں سے کوئی جو اپنی مغفرت چاہے اور اپنی بخشش کے لیے مجھ سے مانگے اور میں اس کی بخشش کر دوں۔ اس طریقے سے یہ معاملہ ہو رہا تھا اور ندا دینے والے آواز دے رہے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ صبح صادق تک یہ منظر رہا۔ تو میرے دوستو، یہ 15 شعبان اور یہ شعبان کے درمیانی رات، اس کو لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے۔ برات کے معنی چھٹکارے کے ہیں، اس لیے کہ اس رات کے اندر احکام کو نافذ کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا حامیم والکتاب المبین، اس واضح اور روشن کتاب میں کتاب ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حالانکہ اس آیت کا مصداق شب قدر ہے، اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مصداق، کیونکہ قرآن کریم کو یہ وہ برکت والی رات ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور قرآن کی دوسرے آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن آگے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، لیکن اس رات کے اندر مستحکم امور کو نافذ کیا جاتا ہے۔ اور لیلۃ القدر اور اس شب برات کے درمیان ایک قول کے مطابق مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ 40 راتیں ہیں۔ شب برات اور شب قدر کے درمیان کتنی؟ 40 راتیں ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر شب قدر 27 کو نہیں 25 کو آئے گی۔ بہرحال شب قدر کا اختلاف ہے، وہ گھومتے رہتی ہے عشرہ اخیرہ میں، وہ کبھی 10 راتوں میں سے کسی میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ رات وہ ہے کہ جس میں روایت میں آتا ہے کہ اس میں بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جن کو عزت ملنی ہوتی ہے، ان کے عزت کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ بہت وہ ہے کہ جن کو ذلت ملنی ہوتی ہے، ان کے ذلت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے وہ ہیں کہ جن کے زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، جن نے پیدا ہونا ہے وہ اس میں فیصلہ ہو جاتا ہے، جن کو موت آنی ہے ان کا اس رات میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم یہاں پر موجود ہیں، لیکن یہ وہ رات ہے کہ اس میں پیدا ہونے والے، مرنے والے، جانے والے، آنے والے، عزت والے، ذلت والے، رسوائی والے، کس کو عزت ملنی ہے، کس کو اونچا اعلیٰ مقام ملنا ہے، کس کو پستی اور ذلت ملنی ہے، یہ سارے فیصلے اس رات کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اور اس رات یہ بابرکت لیلۃ المبارکہ برکت والی رات ہے،
اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رکوع کریں، سجدے کریں، مانا نماز کی پابندی کریں، قیام کریں۔ اس لیے ایک روایت میں آیا، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی درمیانی رات آ جائے، فقوموا لیلہا، تم رات کا قیام کرو، وصوموا یومہا، اور دن کا روزہ رکھو۔ رات کو قیام کرنا اور دن کو روزہ رکھنا، اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا فیصلہ موت کا ہو جاتا ہے تو میرا فیصلہ موت کا اس حال میں ہو کہ میں روزے کے حال میں ہوں، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ رات برکت والی رات ہے اور اس رات کو غنیمت سمجھے۔ اچھا، اس رات میں جو خرافات ہو جاتی ہے بہت ساری، میں نے کہا کہ بعض علماء نے اس کا انکار بھی کیا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اچھا، کیا کیوں؟ انکار کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا۔ انکار اس لیے کیا کہ اس رات میں بہت ساری خرافات ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس رات میں حلوے بنائیں گے، چڑھاوے چڑھائیں گے، پٹاخے پھٹائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات کریں گے۔ جب یہ خرافات سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، حالانکہ یہ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ بھئی چاقو رکھنا گھر میں ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ ٹھیک ہے نا، لیکن اگر اس چاقو سے کوئی آدمی کو ذبح کرے یہ ٹھیک ہے؟ اب جو غلط استعمال ہو رہا ہے، اس غلط استعمال کی وجہ سے یہ تو کوئی نہیں کرے گا کہ چاقو کو گھر سے ہی پھینک دو۔ اب چاقو سے اگر کسی انسان کو مار دیا تو اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ چاقو سے سبزی بھی نہیں کاٹیں گے، اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ چاقو سے ہم پھل بھی نہیں کاٹیں گے۔ بھئی اس طریقے سے اگر اس رات کے اندر خرافات اور بدعات اور ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا معنی یہ تو نہیں ہوا کہ اس رات کی فضیلت ہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ اور ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے مفتی زرول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شب برات کے متعلق 8 روایات آئی ہیں، جس میں سے 5 میں ضعف ہے لیکن 3 بالکل صحیح ہے۔ تو پھر تو اس کی فضیلت ثابت ہو گئی نا، تو کم از کم اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ میں نے کہا 10 شعبان ہے اور اس رات کے اندر ان میرے اور آپ کے فیصلے ہونے والے، اتنے آج ہم یہاں ہیں، ہم اپنے گھروں کا انتظام کر رہے ہوں گے، کوئی شادی کا انتظام کر رہا لیکن اس کو پتہ نہیں کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا، کوئی اپنا محل بنا رہا ہے، عالی شان مکانات بنا رہا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے۔ ہم ادھر دنیا میں تیاریاں کر رہے ہیں، ادھر ہماری قبر کی تیاری ہو رہی ہے۔ ہم ادھر ملازمت کے لیے جا رہے ہیں، مجھے اپلائی کرنا ہے ملازمت کے لیے، اور وہاں اس کی موت کے لیے اپلائی ہو چکا ہے۔ کس کو پیدا ہونا ہے، اس رات میں اس کے فیصلے ہو جانے ہیں۔ مجھے اور آپ کو آئندہ سال میں کس کس کی موت آنی ہے، وہ سارے فیصلے اس لیلۃ البرات میں ہونے والے ہیں۔ اس لیے اس رات کی قدر و منزلت تو ثابت ہے، باقی کوشش کریں۔ اچھا، اس کا یہ معنی نہیں کہ پورے رات ہم جاگے رہیں، پوری رات بھی جاگنا ثابت نہیں ہے۔ کیوں ثابت نہیں ہے؟ یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا کہ اپنے کسی کام سے کہ جاؤ آپ میرے گھر میں تمہیں دوڑتا دوڑتا جلدی آیا، اور میں نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ آپ ایک کام کرو کہ جلدی سے کام کر دو، میں اللہ کے نبی کو اس حال میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ آپ 15ویں شعبان کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے، 15ویں شعبان کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے تھے، لیلۃ البرات کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ میں بتاتی ہوں آپ کو۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹے سن، کہا ایک مرتبہ شعبان کے درمیانے رات یہ میری تھے،
یعنی تقسیم ہوتی تھی نا راتیں اللہ کے نبی کے، ایک رات ایک ازواج کے زوجہ کے پاس رہیں گے، دوسرے دن دوسرے کے پاس، تیسرے دن تیسرے کے پاس. آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات جب یہ درمیانے جب شعبان کی راتیں تو میری باری تھی، آپ میرے ساتھ بستر پر لیٹ گئے لیکن میں سو گئی. جب میں جاگی تو میں نے آپ کو نہیں پایا. میں اٹھی کہ شاید آپ کہیں چلے گئے. کہاں گئے؟ کہتی ہے میں اپنے گھر سے نکلے اور مسجد میں نکلے، کیونکہ اللہ کے نبی کا جو حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، جو آئے روزہ ہے، اس کا دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا. تو باہر نکلے تو مسجد میں داخل ہوتے. فرماتی ہے میں مسجد میں داخل ہوئے تو میرا پاؤں حضور کو لگا تو حضور سجدے میں تھے، حضور سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور آپ اللہ سے دعا کر رہے تھے. اور کیا دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ میرے سر نے اور میرے دل نے تجھے سجدہ کیا ہے، یا اللہ میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں، تو نے اس سر میں مجھے زبان دے، منہ دیا، آنکھیں دی، کان دیے ہیں تو نے. اس طریقے سے آپ دعا فرما رہے تھے اور اللہ کا شکر بجا لا رہے تھے. اور ایک دوسری روایت میں آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ باری میری تھے تو میرے پاس سے حضور غائب تھے. میں نے سوچا شاید اور کہیں چلے گئے ہوں گے. فرماتی ہے میں یہاں سے اٹھے تو سیدھے نکلی تو جنت البقیع میں پہنچے، دیکھا حضور وہاں استغفار فرما رہے اور بقیع والوں کے لیے دعا فرما رہے، بقیع والوں کے لیے دعا فرما رہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 13ویں کی رات کو میں نے اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کی تو مجھے 1/3 امت کی مغفرت اور سفارش کی اجازت مل گئی. میں نے 14ویں رات کو پھر دعا مانگی تو مجھے 3/3 امت کی سفارش کی اجازت مل گئی. اور میں نے 15ویں رات میں دعا مانگی تو مجھے پورے امت کی سفارش کی اجازت مل گئی. اور آپ فرماتے ہیں کہ اس رات میں جو بندہ استغفار کرے گا، جو اس رات میں اللہ کو جس طریقے سے منانا چاہے گا وہ منائے گا. اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں جتنے بنو کلب کے، بکریوں کے، ریوڑ کے بال ہوتے ہیں، اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. اس لیے کہ بنو کلب جو تھے ان کی بہت زیادہ بکریاں تھے اور پھر بکریوں پر کتنے بال ہیں، کہا اتنے لوگوں کو اللہ پاک جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. اس لیے ہم نماز کی پابندی کریں، ہو سکے تو روزہ رکھیں. اچھا یہ چیزیں جو ہے نا یہ فرض نہیں سمجھنا اس کو رات کو اگر کوئی بندہ نہ جاگے تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اس کا درجہ مستحب کا ہے. کوشش یہ کرے کہ رات کو جتنا ہو سکتا ہے نمازیں پڑھے، آپ تسبیحات کرے، ذکر کرے، تلاوت کرے، دعا کرے، استغفار کرے، خود بھی کرے، گھر والوں کو بھی بتائیں. اور میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں نا، لیکن ہمارے مقابلے پہ ہماری عورتیں عمل کرنے میں ہم سے آگے ہیں. ان تک اگر بات پہنچے گی نا وہ عمل کرنے میں ہم سے آگے ہیں، اس لیے ان کو بھی یہ بات بتائے. اچھا رات کو نفل پڑھے، کوئی خاص نماز اس کے لیے نہیں ہے کہ کس طریقے سے پڑھنی ہے، کون سی نماز، بس نوافل ہے. قیام ہے رات کا جتنا ہو سکے اتنا کرے، دن میں روزہ رکھے. اچھا رات کو جو بندہ ہو سکتے بہت سارا مزدور طبقہ ہوتا ہے، بہت سارے کمزور آدمی ہوتے ہیں، بیمار آدمی ہوتے ہیں، وہ رات بھر نہیں جا سکتے ہیں، تو کم از کم اس کا درجہ کیا ہے کہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھے. یہ تو کر سکتے ہیں اور یہ تو کرنا بھی چاہیے. عشاء کے نماز با جماعت پڑھنا یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، اور بغیر کوئی گناہ کیے سو جائے، کم سے کم درجہ بتا رہا ہوں. اور صبح اٹھ کر آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور پورا دن کوشش کریں کہ ہر گناہ سے بچیں. میرے دوستو خدا را سوچیں، میرا، آپ کا، ہمارے گھر والوں کا، بیوی کا، بچوں کا، دوسرے کا، تیسرے کا، ہو سکتا ہے اس رات میں مردوں میں نام آ جائے، کوئی بعید تو نہیں ہے. اگر ہم نافرمانی میں پڑے ہوئے ہوں اور اسی نافرمانی میں ہمارا نام اگر اس نافرمانی کے ساتھ لکھا گیا، بتاؤ ہمارا ٹھکانہ کیا بنے گا؟
کیا بنے گا ہمارا ٹھیک؟ ہم دنیا کے پیچھے چل رہے ہوں گے، یہ سوچیں گے ہمیں فلاں جگہ مزدوری پہ جانا ہے، فلاں جگہ ملازمت کرنے جانا ہے، ابھی مجھے مکان بنانا ہے، مجھے شادی کرنی ہے، مجھے بچوں کی شادی کرنی ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے. لمبے چوڑے پلان ہوتے ہیں انسان کے ذہنوں میں، اور ادھر اس کی قبر کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، اس کی قبر کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے یہ بہت عالی شان رات ہے، اس رات کو کبھی ضائع مت کریں. باقی میں نے کہا کم از کم درجہ تو یہ ہے، دن کا روزہ رکھے، وہ سومو یومہ، اور دن کا روزہ رکھے. اچھا، روزے کے لیے ایک بات یاد رکھنا کہ اس میں نہ سحری کے اعلانات ہوں نہ افطاری کے اعلانات ہوں، بلکہ مخفی طور سے اس روزے کو فرض روزے کے مشابہ نہیں بنانا ہے. جیسے کہ رمضان کا اعلان ہوتا ہے تو وہ فرض روزہ ہے، وہ اعلانات ضروری ہے، لیکن یہاں کیونکہ یہ ایک نفل روزہ ہے، نہ اس کے لیے اعلانات کی ضرورت ہے. بس اپنے ٹائم ٹیبل دیکھ لیں، ختم سحری دیکھ لیں، یہاں بھی لگی ہوئی ہے، ابھی 1-2-4 دن بیچ میں ہے، بدھ کا یہ آئے گا کہ منگل دن ہوگا، رات بدھ کی آئے گی، تو اس میں دیکھ لیں، تھوڑا سا ٹائم طے کر لیں. ہاں کوئی غریب بندہ ہے، آپ افطاری کرا سکتے ہیں، سحری بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن اعلانات مسجدوں سے، اگر مسجدوں سے اعلانات ہوں گے، جن لوگوں نے نہیں رکھا ہوگا روزہ ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اس لیے اعلانات نہیں ہے. باقی جو رکھ سکتا ہے وہ رکھے، نہیں رکھ سکتا ہے، کوئی ملامت کسی کے لیے نہیں ہے. وہ بھائی تو نے روزہ نہیں رکھا تو رات کو نہیں جاگا، نہیں کوئی نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے، آپ کر لیں گے. اچھا بتاؤ، عصر کی 4 سنتیں پڑھنا مستحب ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے پڑھتے ہیں ذرا؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا. کوئی پڑھتا ہوگا، کبھی کبھی پڑھتا ہے، لیکن پابندی کوئی نہیں کرتا، حالانکہ وہ بھی مستحب ہے. عشاء سے پہلے 4 سنتیں کون پڑھتا ہے؟ تو بیائی نہیں، ویسے یہ بھی ہے، اگر پڑھیں گے تو اچھا ہے، ثواب ملے گا، اگر نہیں کر سکتے تو کوئی معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اتنی برکتوں والی رات ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ اتنی کھلی مغفرت کا اعلان فرماتے ہے. کوئی بندہ ہے سوال کرنے والا، سوال کرے میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کو بخشوانے والا، وہ چاہے میں اسے بخش دوں گا. اب جب اتنے کھلے اعلان ہو رہے ہیں میرے دوستو، ایسے موقع پر بھی 6 قسم کے آدمی وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے. نمبر 1 مشرک، شرک کرنے والا، جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ والے علم میں، تصرفات میں، عبادات میں اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، وہ سب سے بڑا مشرک ہے. انما المشرکون نجس، قرآن کریم میں آتا ہے کہ مشرک تو یہ ناپاک ہے، بوجھ ہے دھرتی پر، یہ جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے. ان الشرک لظلم عظیم، قرآن نے کہا شرک بہت بڑا ظلم اور ناانصافی ہے، کیونکہ یہ سارے عالم الغیب اللہ، عبادت کے لائق اللہ، ہر جگہ موجود اللہ، سارے کاموں کو بنانے والا، سنوارنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، زمین آسمان کو بنانے والا، چاند سورج کو چلانے والے، یہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. اگر اس میں کوئی کرے، تصرفات میں اگر کوئی کسی کو شریک کرے گا یہ شرک ہے. عبادات میں شریک کرے گا، اللہ جیسا کسی کو کوئی سجدہ کر لے گا، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، اور سجدہ عبادت کرے اس سے بڑا حرام. بہت سارے لوگ جاتے ہیں نا زیارت پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، وہ جی ہم تو اصل سجدہ تو ہم اللہ کو کریں، یہ تعظیماً ہے. کہا تعظیماً سجدہ حرام ہے، اور اگر یہ عبادت سمجھ کے کرے یہ تو بہت بڑا کفر ہے. تو کون؟ مشرک. دوسرا شراب کا عادی، جو شراب پینے والے ہیں وہ اس رات میں نہیں بخشے جائیں گے. شراب بہت برا عمل ہے، ہر برائی کی جڑ ہے. جب جب بندہ شراب پی لیتا نا، اس کی عقل بھی معاف ہو جاتی ہے، اس کا دماغ بھی اب کام نہیں کرتا ہے، اس کو بہن اور بیٹی اور بیوی کی ماں کی پہچان بھی نہیں رہتی ہے، اور ایک عرصے تک تو یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میں بہت چست اور چوبند ہوں. لیکن جو اس وقت کے ڈاکٹروں کی رائے یہ ہے کہ شرابی بندہ 40 سال کی عمر ہوتے ہوتے اس کا جسم جو ہے وہ ایسے سٹھیا جاتا ہے کہ جیسے ایک 60-70 سال کے آدمی کا ہوتا ہے جاتا. تو شراب ہر برائی کی جڑ، ام الخبائث یا ام الفواحش، ہر برائی کی جڑ. اس لیے جو شراب کا عادی ہے
ایک ہوتا ہے نا کبھی پی تھی غلطی سے پہلے یاران کے محفلوں میں بیٹھ گئے اور بس ویسے پی لی، لیکن آج خیال آیا میں نے غلطی کر لی، توبہ کر لے، راستہ آئندہ چھوڑ دے، اللہ معاف کر دیں گے۔ نمبر 3، والدین کا نافرمان، ماں یا باپ دونوں کا یا کسی ایک کا، اگر ان کا کوئی بندہ نافرمان ہے، چاہے جتنا بڑا عبادت گزار ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ رضا ربی فی رضا الوالدی و سخط ربی فی سخط الوالد، کہ باپ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اب پھر چاہے وہ جو مرضی کرے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ان الجنت تحت اقدام الامہات، آپ نے فرمایا جنت ماؤں کے قدموں میں ہے، اگر ماں ناراض ہے جنت نہیں ہے، باپ ناراض ہے جنت کا دروازہ بند ہے، جائے گا کدھر سے؟ اور ان کے سامنے اف تک بھی مت کرو، کہو تم ولا تقل لهما اف ولا تنہر، جب ان میں سے کوئی بندہ بڑھاپے کو پائے، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تم ان کو جھٹکو بھی نہیں، اپنی پلکیں ان کے لیے بچھا دو، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، اف تک بھی ان کے سامنے مت کہنا۔ آج کے ذرا دیکھو اپنے آپ کو، ذرا ہم کہیں ان بد قسمتوں میں سے، محروم القسمت اور شقی لوگوں میں سے تو نہیں ہے؟ کہیں باپ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں ماں ہم سے ناراض تو نہیں ہے، والدین کے نافرمان۔ نمبر 4، قطع رحمی کرنے والے، رشتہ داریوں کو توڑنے والے، کس لیے کہ جی ہم نے رشتہ مانگا تھا، یہ دیا نہیں انہوں نے، اور بالکل قطع تعلق کر دیا۔ یہ کوئی قطع تعلق کرنے والی چیز ہے؟ بھائی ٹھیک ہے مانگا تھا نہیں دیا، ان کی مرضی، ہو سکتا ہے ان کو جوڑ نہیں لگا ہوگا، بھائی ہماری بچی کا اور آپ کے لڑکے کا جوڑ نہیں ان کو معلوم ہوا اس لیے نہیں دی ہے، تو یہ ناراض ہونے والی کیا چیز ہے؟ اور جی انہوں نے وہ کیا تھا، بس قطع تعلق کر دو، اب ان کے ساتھ بولنا نہیں۔ اللہ کی قسم یہ جتنا بڑا ولی بن جائے، جب تک یہ رشتہ داریوں کو جوڑے گا نہیں، یہ تب تک اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اور اس رات میں اس کے گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور جی کیا معمول ہے، بھائی بھائی سے روٹا ہوا ہے، بہن بھائی روٹے ہوئے ہیں، باپ کے ساتھ نہیں بولتے، ماں کے ساتھ نہیں بولتے، بہنوں کے ساتھ نہیں بولتے، چچاؤں کے ساتھ نہیں بولتے، یہ ہمارا حال ہے۔ میرے دوستو یہ کسی پر وہ نہیں ہے، ہر بندہ اپنا اصلاح کرے کہ ذرا میرے اندر کوئی کمزوری تو نہیں ہے، وہ جی بھائی نے زیادہ زمین لے لیا، میں کیا کروں گا، میں اس کے ساتھ نہیں بولوں، یہ قطع تعلق ہے۔ کیا کرنا ہے اس زمین کو؟ میرے بھائی کے پاس اس نے جی باپ سے زیادہ حصہ لے لیا، مجھے کم ملا ہے، قطع رحمی کرنے والے۔ نمبر 4۔ نمبر 5 فرمایا زانی عادہ، جو زنا کا عادی ہو۔ اچھا زانیہ میں ایک بات یاد رکھنا، جہاں حدیث پاک میں یہ لفظ آیا نا، وہ زانی مرد کے لیے نہیں، زانیت عورت کے لیے آیا ہے، اس لیے کہ عورت کے محافظ زیادہ ہے بنسبت مرد کے۔ مرد کو تو باہر جانا پڑتا ہے، کام کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، اس کو بازاروں میں ہر جگہ اس کو جانا پڑتا ہے۔ اب عورت جب تک وہ بچی ہے اس کا اخراجات باپ کے ذمہ ہے، باپ ہے، بھائی ہے، ان کے ذمہ ہے، اس کی شادی ہو گئی شوہر کے ذمہ ہے، ماں بن گئی شوہر اور اولاد کے ذمہ ہے، اس کو باہر جانے کے لیے، اگر اس کے بعد بھی وہ بدکاری میں پڑتی ہے۔ اچھا یہ حکم، اب یہ کوئی سوچے گا عورت ہی ہے، نہیں ہے، مرد اور عورت دونوں اس حکم میں برابر ہے، لیکن لفظ چونکہ عورت کے لیے اس کے محافظ زیادہ تھے، اس لیے بدکاری مرد کرے وہ بھی، عورت کرے وہ بھی، کہا اس رات میں ان کی بخشش نہیں۔ اور نمبر 6 چغل خور، کبھی اس پر چغلے لگا دے، کبھی اس پر کمپلین کر دے، کبھی اس پر کر دے، اور جن بختوں کو کیا جائے ان کو بتایا، ان کو پوچھو یار کس نے کیا، وہ یہ کمپلینٹر کا نام تھوڑا ہی بتایا جاتا ہے، کیوں تیرے باپ لگتا ہے تیرا، یہ کیوں نہیں بتایا جاتا ہے؟ ایسے خبیثوں کو کرونا ظاہر کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ چغل خور لا يدخل الجنت قطات، چغل خور بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ 6 قسم کے آدمی ہو گئے کہ اس رات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو یہ رات قدر و منزلت والے ہے، آپ سے جتنا بھی ہو سکے
آپ میرا بیان یہ گھروں میں بھی سنائیں، اسے نفع ہوگا انشاءاللہ، ابھی اپلوڈ ہو جائے گا میرے چینل پہ، آپ گھروں میں بھی سناؤ۔ میں نے کہا نا عمل کرنے میں عورتیں ہم سے کہیں آگے ہیں، وہ سنیں گے، ان کو بھی بتائیں، بچوں کو بتائیں۔ اور اگر کوئی آدمی آپ میں سے، ہم میں سے، ہمارے تعلقات میں سے، یہ جو 6 قسم کے آدمی ہیں، اگر کوئی ان میں سے ہے، خود بھی توبہ کرے، ان کو بھی کرائے، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔